ایک شخص نے امام صاحب کی دعوت کی۔ امام صاحب جب اس کے گھر کے اندر دعوت پر آئے، دعوت کھانے کے بعد امام صاحب جب واپس اپنے گھر کی طرف چلے گئے تو وہ بندہ اپنے گھر کے اندر ڈھونڈ رہے کہ اس کے گھر کے اندر بہت زیادہ پیسے تھے جو کہ گم ہیں، غائب ہیں۔ تو وہ شخص کافی ڈھونڈتا رہا۔ اس کے ذہن میں آیا کہ شاید یہ پیسے امام صاحب نے دیکھی ہوں یا امام صاحب نے چرائے ہوں، تو وہ اب امام صاحب سے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو اس نے 1 سال کے بعد دوبارہ ارادہ کیا کہ امام صاحب کی دعوت کی جائے اور امام صاحب سے پوچھا جائے۔ جب اس نے امام صاحب کی دعوت کی، امام صاحب اس کے گھر کے اندر دعوت پر آئے، اس نے امام صاحب سے پوچھا کہ حضرت اس طرح 1 سال پہلے میں نے آپ کی دعوت کی تھی تو میرے کافی سارے پیسے تھے جو غائب ہیں، آپ نے دیکھے ہیں؟ تو امام صاحب نے کہا جی ہاں، میں نے وہ پیسے دیکھے ہیں، وہ سارے بکھرے ہوئے تھے، تو میں نے سارے پیسوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد قرآن کا جو غلاف ہوتا ہے اس کے اندر میں نے وہ پیسے ڈال دیے۔ تو میں نے سوچا کہ آپ نیک لوگ ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، جب آپ قرآن اٹھائیں گے تو وہ پیسے آپ وہاں سے اٹھا لیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 1 سال پورا گزر چکا ہے اور آپ نے قرآن نہیں پڑھا۔ آج یہ حال ہے کہ آج لوگ کہتے ہیں بھائی زندگی کے اندر پریشانی ہے، مصیبت ہے، طرح طرح کے زندگی کے اندر غم ہے۔ ایک امام صاحب فرمانے لگے کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت حالات بڑے خراب ہیں، پریشانیاں ہیں۔ تو پوچھا کہ آپ صبح کی نماز پڑھتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت صبح کی نماز نہیں پڑھتے۔ فرمانے لگے کہ صبح کی نماز جو پڑھتا ہے یہ وظائف ہیں۔ اور پوچھنے لگے کہ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہو؟ کہنے لگا حضرت قرآن کے لیے تو وقت نہیں ملتا۔ فرمایا پورا قرآن وظیفوں سے بڑا پڑا ہے۔ ہاں، پورا قرآن جو ہے وہ وظیفوں سے بڑا پڑا ہے۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم قرآن کھول کے نہیں پڑھتے ہیں۔ فیس بک کے لیے، واٹس ایپ کے لیے، ٹویٹر کے لیے، انسٹاگرام کے لیے، ان چیزوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، لیکن قرآن کو کھول کے پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں، ہماری زندگی کے اندر سے مصیبتیں ختم ہو جائیں، اسی قرآن کے ساتھ دل لگانا پڑے گا، قرآن کو پڑھنا پڑے گا۔